स्पीकर, सबसे पहले तो मैं अभी जो लोकस्ट के ऊपर बात हुई है, मैं सिर्फ एक ब्रीफ सा कमेंट करता हूं कि इसमें 31 जनवरी से हमने इसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है और तब से हमने पूरी एनडीएमए को पूरी इख्तियारात दिए हुए हैं कि कोई भी आप एक्सपेंस करना चाहते हैं लोकस्ट के कंट्रोल के ऊपर, गवर्नमेंट उसमें कोई कोताही नहीं करेगी, क्योंकि ये पोटेंशली, जिस तरह अभी बात हुई, ये पोटेंशली ये इतना ख़तरनाक हो सकता है पाकिस्तान के लिए, जिसमें कई तो हम कदम उठा सकते हैं उसकी तरफ, उसको कम करने के लिए, और वो हम पूरी तरह कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली बीच में कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से जो सप्लाईज आने थे इंग्लैंड से वो रुक गए, तो वो तो हम इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन मैं ये भी कह दूं आपको कि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। इस वक्त ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर से, ये जो उधर से लोकस्ट का ये बड़ा अनयूजुअल, 25 साल में एक दफ़ा इस तरह का फिनोमेना होता है, तो वो उधर से जो आ रहा है, वो एक हमें ख़तरा ये कि हिंदुस्तान से भी और ईरान से भी जो स्वॉर्म आएगा, हम अपना तो कंट्रोल कर लेंगे लेकिन उसका भी किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे मुल्क पे अपने करम करे और रहम करे, क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी थ्रेट है और इस पे इंशाअल्लाह एक पूरी कौम मिल के इसका मुकाबला करेगी। अब स्पीकर साहब, मैं जो सब्जेक्ट से शुरू करना चाहता हूँ, मैं 5 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। 5वीं तो कंक्लूजन है, 4 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ। जो पहली चीज़ है वो कोरोना का इशू है। स्पीकर साहब, ये जब पाकिस्तान में 26 केसेस हुए तो तब हमने एक्शन लिया। अभी कोई अमवात नहीं हुई थी कोरोना से। 26 केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया पाकिस्तान को। और ये मैं आपको कह दूं कि वो जो लॉकडाउन किया, वो क्योंकि एक दुनिया में फिनोमेना था, यूरोप में देख रहे थे, वुहान प्रोविंस ऑफ वुहान सिटी चाइना के अंदर, उसके अंदर हमने देखा, तो सूबों ने खुद रिएक्ट करना शुरू किया। जब वो बाहर से देखते थे तो सारे सूबों ने अपनी कदम उठाने शुरू कर दिए। तो एक कोई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग उस वक्त नहीं थी। मेरा पहले दिन से और मेरी टीम का, मेरा पहले दिन से एक खदशा था कि ये एक ऐसा फिनोमेना है कि अगर हम वेस्टर्न यूरोप को कॉपी करें या वुहान को करें या बाद में जो अमेरिका में हो रहा था उसको करें, तो इसका पाकिस्तान और जो हमारा हिंदुस्तान का बरे सगीर है, हमारे सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ था। यानी जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो अब न्यूजीलैंड की कई लोग मिसाल देते हैं। न्यूजीलैंड में तो वैसी सोशल डिस्टेंसिंग है, वहां तो जो डेंसिटी ऑफ उनकी आबादी है वो तो फैली हुई है, और फिर एक जजीरे हैं। पाकिस्तान के अंदर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, कच्ची आबादियां, गरीब बस्तियां, जिधर 8-8, 9-9 लोग कमरों में, छाबड़ी वाले, डेली वेजर्स, ये एक बहुत बड़ा तबका था। जब ये हुआ तो मैंने पहले दिन इसके ऊपर बात की कि हमारे पास तो एक ड्यूल प्रॉब्लम है। हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्कों से। हमारी तरफ एक, हमने लोगों को कोरोना से बचाना है और दूसरी तरफ भूख से बचाना है, जो कि गुर्बत की वजह से लोगों को मरना है, उससे बचाना है। शुरू में तनकीद भी हमें बड़ी बर्दाश्त की कि लोगों ने कहा और सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, मेरे अपने लोगों से प्रेशर था, मेरी अपनी कैबिनेट के अंदर लोग समझते थे कि हम वो लॉकडाउन नहीं कर रहे जो होना चाहिए था, जो कि हिंदुस्तान ने कर दिया। जिस तरह का लॉकडाउन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारे बाद किया। और जब अब हमारे पास एक डेटा सामने आ चुका है, क्योंकि नई नई चीजें थी, दुनिया भी एक्सपीरियंस से सीख रही थी, दुनिया देख रही थी, हर मुल्क अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इंग्लैंड ने पहले उन्होंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। जब केसेस बढ़े उन्होंने पूरा लॉकडाउन किया। ब्राजील ने
उन्होंने लॉकडाउन ही किया, उसके प्रेसिडेंट ने, तो आज वह 50,000 लोग मर चुके हैं, उससे भी ज्यादा। तो हर मुल्क अपने अपने, किसी को अंदाजा नहीं था। मैं आज एक सिर्फ इस कमेंट के ऊपर आज बात करना चाहता हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी, वो हमारी गवर्नमेंट थी पहले दिन से। मैं आज अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। जो मैं 13 मार्च से कह रहा था, आपको टाइम मिलेगा प्लीज, मैं अभी आपको कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैंने कॉन्स्टेंटली 2 चीजों पे बात की कि कोरोना अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है, अगर आपकी नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। मैंने तो ये पहले दिन से कहा, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये कंसिस्टेंट मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं। मैं आप कोई उठा के देख, अब तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे सारी तकरीरें आपके सामने हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं आई। और मैं आज अपनी जो टीम, जो NCOC में हमने टीम बनाई, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी थे, हमारे डेटा गैदर करने के भी लोग थे, असद उमर वो लीड कर रहे थे। मैं आज खास इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह का वो इदारा था, उस इदारे के अंदर हर रोज डेटा कलेक्शन होती थी, दुनिया की ट्रेंड्स देखी जाती थी, एक्सपर्ट ओपिनियन आता था, और वो डॉक्टर्स कंसल्ट करते थे बाकी सूबों के डॉक्टर्स को, बाकी सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन कायम की। पहले कोई भी डेटा ही नहीं था, हमें यही नहीं पता था कि हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं पाकिस्तान में, हॉस्पिटल में, कोई किसी को नहीं पता था। हमें ये कोई इस तरह के, हमारे पास पाकिस्तान में इंटेंसिव केयर बेड्स कितने हैं, ट्रेंड स्टाफ कितना, ये कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। ये NCOC ने हर रोज मीटिंग्स करके डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने दुनिया की ट्रेंड्स उसके मुताबिक फिर कोशिश अपने हमारे पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस पे की। स्पीकर साहब, उसकी वजह से मैं तो उनकी दाद देता हूं कि उसकी वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी, हमारे फैसले थे, वो बिल्कुल उनके अंदर तजाद नहीं आया और हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़े। अब वो देखे, 2 तरफ से तनकीद, एक तनकीद तो एक तरफ से हुई कि आपने पूरी तरह लॉकडाउन लगा देना है। हिंदुस्तान की जो आज रिपोर्ट्स सारी दुनिया के अंदर आ रही हैं, कल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आई है रिपोर्ट, जो तबाही हिंदुस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन से जो हुई है, वहां फिगर्स हैं कि 34% लोग शदीद गुर्बत में पड़ गए हैं, गरीब कुचला गया है। लॉकडाउन लगाया, सोचा ही नहीं कि गरीब आदमी किधर जाएगा। हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, बेचारे बैग उठा के ट्रांसपोर्ट कर दी, सड़कों के ऊपर लोग मर गए। ये जो स्टडी आई है जो अब हिंदुस्तान की, कि उस लॉकडाउन जिस तरह का अब सबके सामने है कि उस लॉकडाउन का किस तरह का इंपैक्ट पड़ा, एक इंसानों के ऊपर गुर्बत पे, और दूसरा आज हिंदुस्तान की रेट देखें, आज वहां का जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो पाकिस्तान से कम है, हमारे से ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा है। वहां भी मुश्किल है अस्पतालों में, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर लोग बाहर खड़े हुए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। तो मैं आज स्पीकर साहब फिर से अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। कभी हमारे में कंफ्यूजन नहीं थी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, जो हर रोज मीटिंग करके अब तक हम यहां पहुंचे। लेकिन मैं आज अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूं
کہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہمارے سامنے آج ہے. ہمارا جب ہم نے یہ کھولا اور کیوں کھولا ہم نے، سب سے پہلے ہم نے کھولا کنسٹرکشن. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن سے نقصانات زیادہ ہیں، جو کرونا کا کنٹرول ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، نقصان زیادہ ہوتا ہے. ہندوستان کی اگزامپل کے علاوہ آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں، دنیا کا سب سے امیر ملک، وہاں دیکھیں نیو یارک میں کیا ہوا. آج 23 اسٹیٹس کے اندر کرونا بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لاک ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں. جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہ بھی یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور اکانومی بھی جب آپ ایک اکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات. تو ہم وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بات سمارٹ لاک ڈاؤن کی کہ سارا 22 کروڑ لوگوں کو بند نہ کرو، سمارٹ لاک ڈاؤن، ہاٹ سپاٹس دیکھو. یہ ساری ہماری NCOC کا کمال ہے کہ وہ انہوں نے پوری اسٹڈی کر کے اپنے ملک کی کنڈیشنز میں جس طرح ہم چلے ہیں. اب تک اللہ کا کرم ہوا ہے ہمارے ملک پہ کہ آپ ہماری آبادی دیکھیں اور جس طرح ہم اس میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے ہیں، ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن جو اگلا فیز ہے اسپیکر صاحب، یہ مشکل فیز ہے. یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ SOPs کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. جو بھی ایک فیکٹری کھولتے ہیں، ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جو بھی اب اپنی کاروبار کی اب ایکٹیویٹی جب کھولتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے روزگار دینا ہے لوگوں کو، وہ اس لیے ضروری ہے فالو کرنا کہ جب کلسٹرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بیماری پھیل جاتی ہے، تیزی سے پھیلتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو ہمارے ہاسپٹلز پہ پریشر پڑ گیا ہے، اور اگر احتیاط نہ کی تو مزید اور پڑنے والا ہے. اس لیے یہ ساری اس اسمبلی سے جو بھی عوام دیکھ رہی ہے، جو بھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ اپنی طور پہ پبلک میں لوگوں کو ریئلائز کریں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں بچانا اپنے بوڑھوں کو، اپنے بیمار لوگوں کو، بلڈ پریشر کے لوگوں کو، جن کو ڈائبٹیز ہے. اصل میں تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہمیں پتہ ہے کہ عام لوگ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ ریکور کر بیٹھے ہیں اس سے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی ویکنس ہو، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ان کی جانیں خطرے میں ڈال دیتی ہے. تو اس لیے میں آج پہلے تو آج میں یہ بھی جو رشتہ دار ہیں، جن لوگوں کے آج آلموسٹ 4000 لوگ ہمارے اموات ہو چکی ہیں اس سے، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہم افسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے گئے ہیں ملک دنیا سے. لیکن یہ جو اگلا سٹیپ ہے یہ کرٹیکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں. اگر ہم احتیاط کر گئے تو انشاءاللہ جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کوپ کر جائے گا. لیکن اگر ہم نے بے احتیاطی کی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ہر روز رپورٹ آتی ہے اب ہمیں NCOC میں کہ کون سے صوبے میں، کون سے شہر میں، کون سے ایریاز کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے اور کتنی کی جا رہی ہے، کتنی نہیں کی جا رہی. تو اس کے اوپر ایک تو ہم اپنی یہ والنٹیئر فورس ہے، ٹائیگر فورس، ان سب کو ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر آگے بہت پریشر ہے، وہ تھک چکے ہیں، تو ان کو لگا دیا ہے SOPs کے اوپر. لیکن یہ ہم انفورس بھی کریں گے، اوپر سے ہمارے جو NCOC میں ہاٹ سپاٹس دیکھ رہے ہیں، سلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے. لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم احتیاط سے گزار بیٹھے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں. ایک اور بات ہوئی جی کہ کورونا کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں اور اپنی جو ہماری کمزوریاں وہ چھپا رہے ہیں کورونا کے پیچھے. میں
اسپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں, آج ہی آئیے وہ فگر. آج آئی ایم ایف نے آج ان کی آفیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے. دنیا کی اکانومی کو $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے, اور جو انڈیویجول اکانومیز ہیں, انگلینڈ کی اکانومی, ان کا 20% ان کی اکانومی نیچے گر پڑی ہے, نیگیٹو گروتھ ریٹ میں چلی گئی ہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 100 سال کے اندر یہ سب سے بڑا اکنامک کرائسس آیا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا انگلینڈ کے اندر تو چلے اکنامک کرائسس آ گیا, ان کے 40,000 لوگ مر چکے ہیں, لیکن اسپیکر صاحب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کتنی اموات ہوئی ہیں. لاک ڈاؤن کا تو صرف جتنی دیر آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, اکانومی بند کر دیتے ہیں, وہ فرق نہیں پڑتا کتنی اموات ہوئی ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا اکانومی پہ کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم نے جو 13 مارچ سے اکانومی بند کی اپنی, اور شکر ہے ہم نے پہلے کھولنی شروع کی جو کنسٹرکشن, آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہندوستان میں کیا ہوا ہے. سو پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ کہنا کہ آپ کی اکانومی کو فرق ہی نہیں پڑا, یعنی یہ اس کہیں بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں ساری دنیا کی اکانومی میں, یعنی دنیا ریسیشن میں چلی گئی ہے. $12 ٹریلین اگر دنیا کی اکانومی کو لاس ہوا ہے, اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا اور لاس ہونا ہے. آج کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اس کو ریکور کرنے میں کتنی دیر لگے گی. آج کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ کتنی انڈسٹریز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں جو ریوائیو ہی نہیں اب ہو سکتی. ساری دنیا کا جو سروس سیکٹر ہے, ٹورزم ہے, ایئر لائن سیکٹر ہے, ساری دنیا کے اندر وہ کرائسس پہ چلا گیا ہے, کیونکہ یہ لوگوں کو یہ نہیں پتا یہ کب سے پھر سے چلے گا. تو یہ جو کہنا, مجھے عجیب لگا یہ کہنا کہ جناب ہاں آپ چھپ رہے ہیں کرونا کے پیچھے. میں جی اب یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. اکانومی کے اوپر بہت بات چیت ہوئی کہ ہماری اکانومی کا پہلے ہی بہت برا حال تھا, ہم فیل ہو گئے تھے اکانومی کے اندر. تو میں آج اسپیکر صاحب ذرا پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑی سی دے دوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کس طرح کی اکانومی ملی تھی. یہ میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں, یہ ساری اوتھینٹیکیٹ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی تھی. ہم تو اسی میں پرفارم کرنا ہے جو ہمیں ملی تھی, ہمیں تو وہاں سے گیج کریں کہ کیا یہ آپ نے 0.0 سے شروع کیا تھا کہ آپ اوپر گئے یا مائنسز میں گئے. تو میں آپ کے سامنے صرف سٹیٹسٹکس رکھ دوں تو یہ آپ کو خود ہی ایکسپلین کر دیں گے کہ اکانومی ملی کیسے تھی. سب سے بڑا پرابلم $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. میں عام لوگوں کو جو دیکھ رہے ہوں گے میں سمجھانا چاہتا ہوں, کوئی شاید کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو صحیح طرح نہ سمجھ سکے. دنیا جب کسی اکانومی کو دیکھتی ہے کہ کیا اس کی صحت اچھی ہے یا بری ہے, وہ صرف ایک فگر دیکھتی ہے. سب سے پہلی جو فگر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا ایک ملک کے اندر ڈالر زیادہ آ رہے ہیں یا ملک سے باہر ڈالر زیادہ جا رہے ہیں. اگر آپ کے ملک کے اندر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تو اس کا مطلب کہ آپ کی اکانومی بیمار ہے. جو ہمیں اکانومی ملی یہ پاکستان کی تاریخ کا ڈالر ٹرمز سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا $20 ارب کا. اس کے بعد اور وہ کیوں ہوا, وہ ہوا بھی کیوں. ہماری جو ایکسپورٹس تھی وہ $20 ارب کے اوپر تقریباً سٹیگنیٹ کر گئی, لیکن جو امپورٹس تھی وہ $60 ارب پہ چلی گئی. جب اتنا بڑا تضاد امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ہو تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ کدھر جا رہا تھا, ایکسچینج ریٹ کے اوپر. ڈالر کم ہو جاتے ہیں, ڈالر کی قیمت اوپر, روپے کی قیمت نیچے, تو پرابلمز تو سارے ادھر سے شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم آئے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا, مہنگائی. اب مہنگائی کیسے نہ ہوتی, مہنگائی جب روپیہ پہلے 104 پہ تھا, جب ہمیں ملا, جب تک ہماری باری 122 پہ ہو گیا, اور وہ ہمارا جا کے اینڈ میں روپیہ پہلے گرا اور پھر سٹیبلائز کر گیا جو ہم نے قدم اٹھائے. لیکن جو
اس کا امپیکٹ پڑا جب ساری امپورٹس مہنگی ہو گئی, جب آپ کا روپیہ کمزور ہوا اور جب تیل کی قیمت مہنگی ہو گئی, اس کا امپیکٹ بجلی پہ سب پہ پڑ گیا. تو اسپیکر صاحب, وہ ملک میں لوگوں میں غربت میں اضافہ ہونا تھا, وہ مشکل وقت آنا تھا, جب یہ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی. لیکن یہ ہم نے تو انہیریٹ کی تھی, یہ ہم نے تو نہیں اتنا بڑا یہ ڈیفیسٹ دیا. اب دوسرا جی, جو قرضے گئے, لائبلٹیز, 2013 میں 16 ٹریلین 16,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. جب ہماری باری آئی تو وہ ٹوٹل لائبلٹی 1,000 ارب پہ پہنچ گئی. سال جو ہم نے جتنی کلیکشن کی, وہ پہلا سال ویسی مشکل تھا, آدھا اس کا چلا گیا ان کے قرضوں کی قسطیں, ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں. خود سوچے کہ اس کے بعد کتنا پیسہ رہ گیا سارا ملک چلانے کے لیے. جو ریزروز تھے ان کے 20 ارب ڈالر کے ریزروز تھے, وہ کریش کر کے 10 ارب ڈالر پہ آگے جب ہمیں گورنمنٹ ملی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال یہ تھا شروع میں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, جو ہماری جو لائبلٹیز تھیں, جو ایکسٹرنل لائبلٹیز تھیں, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اسپیکر صاحب, دنیا میں گئے, اپنے دوستوں کے پاس گئے, پیسے مانگنے گئے کہ جناب ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں, ہماری مدد کریں. دیکھیں اسپیکر صاحب, میں اس ملک کا سب سے بڑا فنڈ ریزر ہوں, 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں. مجھے کبھی شرم نہیں آئی پیسے اکٹھے کرتے ہوئے, جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے, اپنے ہسپتالوں کے لیے, یونیورسٹی جس میں غریب بچے پڑھ سکتے ہیں. مجھے کوئی شرم نہیں آتی. سیلاب کے لیے, زلزلے کے لیے, تو اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, شوکت خانم کے لیے. لیکن اسپیکر صاحب, جو مجھے شرم آئی جب ہم دوسرے لوگوں سے جا کے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگے. میرے ساتھ لوگ, میرے ساتھ ٹیم تھی, شاہ جی میرے ساتھ تھے, اسد میرے ساتھ تھا. دیکھیں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ کا جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہو, دوست بھی ہو, لیکن جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا کسی کے سامنے, اس کی آنکھوں میں ایک لک آتی ہے, اور وہ صرف میرے لیے شرم کی بات نہیں, میرے ملک کے لیے ہے. کہ میں ملک جب جا کے کسی سے پیسے مانگتا ہے, اور وہ ہم کیوں مانگ رہے تھے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم ڈیفالٹ کرنے کے سٹیج پہ آئے ہوئے تھے. تو ہم 3 مہینے تو لگے ہوئے, کبھی ایک ملک میں جا رہے ہیں, کبھی دوسرے ملک میں پیسے مانگنے کے لیے. اور اسپیکر صاحب, یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا, یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہ ہمارے جو اس ملک میں لیڈرشپ تھی. اب میں آپ کو ذرا مثال دیتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہمارا حال تھا کہ پیسے مانگ رہے تھے. ذرا میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ایک جو ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہ ملک کے باپ کی طرح ہوتا ہے, قوم اس کے بچے ہوتے ہیں. میں سمپل سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر میرے بچے بھوکے ہیں, اگر میں بچوں کو صحیح علاج نہیں کروا سکتا, تو کیا میں ایک بادشاہ کی طرح رہوں گا اور بچے میرے بھوکے رہیں گے؟ کیا میں اپنے خرچے نہیں کٹ کروں گا؟ میں صرف آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. اسپیکر صاحب, میں واشنگٹن گیا, ٹوٹل پیسہ جو میں نے خرچ کیا $67,180. یہ میرا سارا ٹرپ کا تھا. ٹھہر جائے ایک منٹ پہلے. نواز شریف نے وہی ٹرپ کی واشنگٹن کی, $549,000. آصف زرداری نے وہ ٹرپ کی $752,000. اب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہاں جانے سے, اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے سے,
क्या उनके हुक्मरानों ने समझा होगा कि ये जो कितने ज़बरदस्त लोग हैं, ये कितने बड़े होटल में ठहर रहे हैं? एक तरफ आप पैसे मांग रहे हैं उनसे, दूसरी तरफ आप उस तरह ठहर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी के लीडर इतना पैसा खर्च ना करे जो ये है। आगे आ जाए जी, यूएन की विजिट। आसिफ जरदारी ने खर्च किया $1.3 मिलियन, $13 लाख। नवाज शरीफ ने खर्च किया $11 लाख। शाहिद खाकान अब्बासी ने किया $7 लाख। वही ट्रिप मैंने $162,000 पे की, $1,62,000। 10 गुना ज्यादा फर्क। डेवोस गए, डेवोस में जनाब गिलानी साहब गए तो उन्होंने $460,000 पे की। नवाज शरीफ ने $762,000 पे की। शाहिद खाकान अब्बासी ने $561,000 पे की और मैंने की $68,000 पे। मैं सिर्फ, स्पीकर साहब, मैं आपके लिए सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूं, मैं आज ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या जब आप एक मकरूज मुल्क, जो मैं आपको बता रहा हूं, कर्जे ले रहे हैं, और मैं आप फिर से कहता हूं, जब शर्म आती है, क्यों मुझे अपने लिए तो लहदा, जो मेरी कौम, वो क्या समझते होंगे हमारी कौम को। और आपको यकीन दिलाऊं कि सभी दुनिया को, सारी दुनिया को पता होता है कि किस मुल्क का क्या हाल है। आज तो आप अपने मोबाइल फोन पे बता देंगे कौन से मुल्क के कितने कर्जे हैं, क्या उसकी स्टेट है, कितने उसकी करंट अकाउंट डेफिसिट की। तो एक तरफ हम कर्जे लेते जा रहे थे, हमारी 10 सालों में लायबिलिटीज गई 6,000 अरब से 30,000 अरब पे। लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए थे, क्या उनको नहीं पता था कि ये मुल्क, एक डॉलर इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप एक मुल्क के अंदर कल्चर बनाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हमें फिक्र है। जब मैं फिक्र करता हूं तो मुझे उम्मीद होती है कि बाकी भी सारे मुझे देखते हैं। मैंने अगर अपना ये जो स्टाफ था मेरा प्राइम मिनिस्टर हाउस का, 534 काम करने वाले थे, वो आधे कर दिए, पैसा हमने कम कर दिए, और स्पीकर साहब ये और भी कम हो सकते हैं। लेकिन वो स्टाफ आजकल के जमाने में उनको बेरोजगार नहीं करना चाहते थे, हम और भी कम कर सकते हैं। हर जगह जब कि कहीं भी दुनिया में जब एक ऑस्टेरिटी, एक मुल्क मुश्किल में आता है, तो एक फिर हुक्मरानों अपनी एग्जाम्पल से लीड करते हैं। वो ये नहीं करते कि खुद पैसे और लोगों को कहे कि वो पैसे ना खर्च करें। आगे आ जाए जी, स्टेट बैंक की बोरोइंग जो हमें मिला 6 ट्रिलियन रुपया खर्च किया, 6,000 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट से लिया, जो हमने खत्म कर दिया, हमने कोई बोरिंग नहीं की। फिर जी जो 70% जो कर्जे थे, 70% वो शॉर्ट टर्म थे, हमने आके उल्टा कर दिया। हमारे आज 76% कर्जे लॉन्ग टर्म हो गए, हमने वो चेंज कर दिया डेट का, क्योंकि शॉर्ट टर्म ज्यादा महंगे होते हैं। मैं सिर्फ ये याद करा रहा हूं कि ये सिचुएशन था क्या। सर्कुलर डेट, इन्होंने 2013 में सारी सर्कुलर डेट 480 या जितनी भी थी, इन्होंने वापस कर दी। उसके बाद जब हमें मिली गवर्नमेंट, 1.2 ट्रिलियन रुपीस की सर्कुलर डेट पहुंच गई, 1200 अरब। कॉन्ट्रैक्ट्स, अब हम फंस कैसे गए? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पहले के साइन हुए हैं। हमारे दौर में तो, मुझे करेक्ट कर दे अगर उमर यूब में बैठा है, कि हमारे दौर में तो एक विंड पावर के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि 4 या 5 सेंट पे हुए हैं, बाकी तो सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो एक तो उधर फंस गए। बिजली महंगी प्रोड्यूस हो रही है, बेच रहे हैं सस्ती, बीच में सर्कुलर डेट आ गई। उसके बाद गैस के 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने एलएनजी का कर लिया, वो हमने तो नहीं किया। अब वो गैस उससे आधी कीमत की बिक रही है, उससे भी कम, लेकिन हम 15 साल हमने तो नहीं किया। तो ये लायबिलिटीज के साथ, तो मैं ये सिर्फ पहले बताना चाहता हूं कि इस बोझ के साथ पाकिस्तान मिला था। जो मुझे ये बताया जा रहा था कि जनाब ये तो सारा कुछ किया, ये जवाब हमारे से मांगे जा रहे, जवाब तो उनको देने चाहिए जो इस स्टेट पे पाकिस्तान छोड़ के गए थे। अब हमने क्या किया?
ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو میں پھر سے سب کو کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے جب دنیا آپ کو طرف دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ڈیفیسٹ پہ. 20 ارب ڈالر سے آج 3 ارب ڈالر پہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا. پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس، نقصان میں فائدے میں. پرائمری مائنس قرضے، یعنی جو آپ نے قرضوں کی قسطیں ادا کرنی ہے، جو قرضے پچھلوں نے لیے ہوئے تھے. اس باری ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ سرپلس پہ تو نہیں آیا لیکن لیول ہو گیا. ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ ختم ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے کہ ہم نے ساری اپنی آسٹیرٹی کیمپین کی، ہم نے اپنے خرچے کم کیے. میں اپنی ہماری گورنمنٹ کے، ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے خرچے کم کیے. ہم نے پاکستان آرمی کو کہا، پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نے، یہ دوسری دفعہ ہے کہ انہوں نے ریل ٹرم سے اپنے خرچے کم کیے، جبکہ ہندوستان اپنے خرچے بڑھا رہا ہے. اس لیے کہ سارے ملک نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد جی جو چیز مجھے خاص خوشی ہے جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے جو غریبوں کے لیے، جو عام لوگوں کے لیے، جو ہمارا احساس پروگرام، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے عام لوگوں کو غربت سے نکالنے کا، پاورٹی ایلیویشن کا، اس کو اس برے وقت میں، جبکہ کووڈ کے جو آخری یہ جو کوارٹر تھا ہماری کریش کر گئی، جس طرح ساری دنیا میں ریونیوز کریش کے جب ہمارے کر گئے، تو اس کے ہم نے 208 ارب بلکہ کم نہیں کیا. احساس پروگرام کا ہم نے اس کی زیادہ بڑھا دیا. ٹیکس پہ آ جائیں جی. پچھلے 3 سال میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا 17% پہ. کووڈ سے پہلے جب یہ کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو ہمارا 17% ہمارا ٹیکس کی گروتھ تھی. ہمارا نان ٹیکس ریونیو 33% بڑھا. ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 1 ارب ڈالر سے گئی 2.1 ارب ڈالر پہ ڈبل ہوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہماری ریمیٹنسز میں 3% اضافہ ہوا. ہماری ایکسپورٹس مارچ کے اندر جب یہ کووڈ سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ پچھلے 10 سال میں سب سے تیزی سے آن اے منتھ بیسس ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. اور ہماری جو ریٹنگ تھی، جو کہ دنیا کی ریٹنگ ایجنسیز ریٹ کرتی ہے ملک کو، ہماری B3 پازیٹیو چلی گئی، یعنی کہ دنیا ریکگنائز کرنا شروع ہوگی کہ اکانومی ہماری امپروو کر گئی ہے. اور اب تک ہم 5,000 ارب روپے قرضے واپس کر چکے، جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لیے. اب جی میں آپ کو وے فارورڈ بتاتا ہوں کہ یہ جو آج کل حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، سب جانتے ہیں، ان کی ساری دنیا کو پرابلم ہے، ہمیں اکیلے کو نہیں ہے. تو یہ جو اب حالات ہیں اس کے اندر اب ہم کیا پروپوز کر رہے ہیں؟ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی پوری طرح امپیکٹ ساری دنیا کے اندر فیل ہو رہا ہے، کیونکہ جو سب سے زیادہ امپیکٹ پڑا ہے وہ سروس انڈسٹری پہ پڑا ہے. ہوٹلز پہ، ریسٹورنٹس پہ، ٹورزم پہ. ہمارے علاقے ہیں کئی، اور مجھے خاص طور پہ افسوس ہوتا ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں صرف وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ 4-5 گرمیوں کے مہینے میں جو وہ اپنی آمدنی اکٹھی کرتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بری طرح یہ بہت بڑا ایک علاقہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ. ہماری کوشش تو ہے کہ ہم کسی طرح SOPs کے ساتھ تھوڑی ٹورزم کھولیں، لیکن ہر وقت پریشر پڑا ہوا ہے کہ ایک طرف ہمیں فکر ہے کہ یہ وہ کرتے ہیں تو کرونا اوپر نہ چلی جائے، دوسری طرف لوگوں کی جانیں بچائیں، لوگ بھوکے نہ مر جائیں. تو یہ سب سے، تو ابھی ہم کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا فال آؤٹ آئے گا. تو ہم اس کے لیے، ویسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح ہم تیار بیٹھے ہیں. ہم نے اسپیشل ریزرو کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم پیسے یہاں استعمال کریں. تو نمبر 1 ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو اکانومی کا
शोबा खोला वो था कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इतना ज्यादा इंसेंटिवाइज नहीं किया जो आज किया गया। 30 अरब रुपया तो हमने सिर्फ रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा करने के लिए उनको, ताकि सस्ते कर्जे मिल जाएं, ताकि वो हमारे जो एक ड्रीम है कि हम इस मुल्क में अफोर्डेबल हाउसेस यानी उन लोगों के लिए घर बनाएं जो बेचारे घर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए 30 अरब रुपया रखा हुआ है ताकि उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर मिले इंटरेस्ट, ताकि वो अगर जो आसान किस्तों में वापस कर सके, वो लोग जो कभी खरीद नहीं सकते घर, उनको मौका मिल जाए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे ज्यादा कभी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस तरह के इंसेंटिव्स नहीं दिए गए। ये हमारा नंबर 1 है। दूसरा एग्रीकल्चर, अब तक 50 अरब रुपया हमने रखा है। हमने इनकी खादों की कीमतें भी हमने सब्सिडाइज की हैं, पानी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, इस गवर्नमेंट ने फैसला किया है, अभी फखर इमाम ने आपसे पता नहीं कितनी इसके ऊपर तफसील में बात की है, हमारी अब सारी कंसंट्रेशन ये है कि कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर को हम आज प्रायोरिटाइज करें और इसके ऊपर पूरा जोर लगाएं। सीड डेवलपमेंट के अंदर क्योंकि हम पीछे रह गए हैं बहुत, और इसमें हम चाइना की पूरी मदद दे रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि चाइना से मुसलसल हमारी कोशिश है कि उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाई जाए एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। हमने जो अपना PSDP है, इस मुश्किल हालात में भी हमने अपना PSDP को कम नहीं किया और हमने अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कट्स डाले हैं। लेकिन PSDP इसलिए नहीं हमने कम किया क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे इकॉनमी हमारी चलनी शुरू हो और लोगों को रोजगार मिले। हमारा जी जो तीसरा इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, हम इसी क्राइसिस के अंदर जो अब तक फंसे हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट में फंसे रहेंगे। तो हम इंडस्ट्री के लिए हजारों रॉ मटेरियल हैं जो कि आपको बता देंगे कि जिनके ऊपर से हमने बिल्कुल ड्यूटी उठा ली है ताकि हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ताकि हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, एक्सपोर्ट स्टैग्नेट की हुई थी, और एक्सपोर्ट्स के बगैर देखिए ना, ये बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जी ग्रोथ रेट आपकी नीचे आ गई, क्या आप एक 5% पे ग्रोथ रेट थी। अगर आपकी ग्रोथ रेट 5% पे है और आपका रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपकी इंपोर्ट 60 अरब की हैं और एक्सपोर्ट्स 20 अरब की हैं, तो वो मुल्क वो सस्टेनेबल ही नहीं है, वो तो जाना उसने क्राइसिस में है। जो भी दुनिया आगे निकली है वो तो सिर्फ निकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर है। आज चाइना की स्ट्रेंथ क्या एक्सपोर्ट्स हैं, साउथ कोरिया, जो भी टाइगर आगे बना था एशियन टाइगर, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जब तक कि आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे अपनी इंडस्ट्री को, तो वो compete नहीं कर सकती। तो हम उनके रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी हमने ये जो किया, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और फिर चौथी चीज, मैं ये जो अपना एहसास प्रोग्राम है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि स्पीकर साहब, कभी भी कोई मुल्क आगे आज तक दुनिया में ऊपर गया ही नहीं जिधर एक छोटा सा तबका अमीर होता जाए और अवाम उधर की उधर रहे, गरीब रहे। ये जो हमारा मुल्क में अमीर और गरीब के अंदर फ़र्क बढ़ता जा रहा है, ये सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट है इस मुल्क के आगे बढ़ने से, ये हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो ये जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, ये मल्टी फैसेटेड है। एक तो कैश हैंड आउट्स, ये जो हमने बड़े मुश्किल वक्त पे जो बचाया है लोगों को, ये जो कैश दिया है 144 अरब रुपया, ये जो ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर इतना ज्यादा पैसा, इतने ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख खानदान को इतने थोड़े टाइम पे इतना ज्यादा पैसा और शफाफियत से, कोई आज नहीं कह सकता कि किसी ने पॉलिटिकल बेसिस पे ये पैसे बांटे हैं। और ये इंशाल्लाह 100, और ये हम इसको आगे भी एक्सपैंड कर रहे हैं, और इसको 1 करोड़ 60 लाख खानदानों तक हम ये लेके जा रहे हैं। जो स्पीकर साहब, जो दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मुझे ख़ास, मैं समझता हूँ कि ये जो मेरी और हमारी पार्टी की हमेशा ये जो हमारी विजन है कि इसने जाना है एक फलाई रियासत की तरफ,
تو فلاحی ریاست کے اوپر جو پہلا ہم نے قدم اٹھایا تھا مشکل حالات میں، جس طرح میں نے بتایا اکانومی ملی، پناہ گاہ، اب تک ہم 200 پناہ گاہ بنا چکے ہیں، اور ہمارا پروگرام ہے کہ یہ جدھر بھی لیبر سینٹرز ہے، جدھر بھی مزدور جاتا ہے، جدھر بھی ڈیلی ویجر آتا ہے، اس کے لیے ہم یہ پناہ گاہ بناتے جائیں تاکہ اس کے پیسے بچیں۔ وہ جب پناہ گاہ میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کھانا ملتا ہے، وہاں اس کو کوئی رینٹ نہیں کرنا پڑتا، سڑک پہ نہیں سوتا، وہ نہاتا ہے وہاں۔ تو یہ ہم پناہ گاہ، ہمارا پورا پلان ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے، اور یہ وہ ویژن ہے ایک فلاحی ریاست کی طرف جس کا مجھے خاص طور پہ یہ پناہ گاہ کے اندر، جب میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جا کے دیکھیں مزدوروں سے بات کریں، پتہ تو چلوائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ عام آدمی کئی دفعہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے زیادہ عجیب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا انصاف کارڈ ہے، 1 کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ ہم پہنچا رہے ہیں۔ کے پی کے اندر کے پی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا نچلے طبقے کو احساس کارڈ، اور سارا جو فاٹا کا علاقہ ہے ان سب کو احساس کارڈ، جس میں 7 لاکھ، پہلے 7,20,000 تھا تو وہ 10 لاکھ پہ ہے۔ 10 لاکھ کا مطلب یہ کہ ایک غریب خاندان جو سب سے زیادہ تکلیف میں ایک گھر ہوتا ہے جب کسی کو بیماری ہو جائے، اور اب یہ کووڈ کی وجہ سے جو ہم کہانیاں سنتے ہیں بہت مشکل میں گزرتے ہیں، تو وہ جو ایک غریب گھرانے کے اندر جب ان کا بجٹ پہلے سے کم ہوتا ہے، پہلے سے وہ مشکل سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، ایک بیماری ہوتی ہے وہ سارا خاندان چلا جاتا ہے غربت کے نیچے، کیونکہ وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے کہ غریب گھرانے کے پاس پیسے ہوں، وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے، اور یہ انشاءاللہ ہم سارا کوریج سارے پاکستان میں کریں گے۔ پھر جی مجھے بڑا اس چیز پہ فخر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوئی ہے کہ ایک پاکستان میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو، وہ کئی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ڈیولپمنٹ تھوڑے سے علاقوں میں چلی جاتی ہے، اور ہمارا فاٹا پیچھے رہ گیا، ہمارے بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے۔ تو میں آج یہ جو مجھے اس بجٹ کے اندر سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پیسے کم اکٹھے ہوئے، فاٹا کو انشاءاللہ ہم پوری ایلوکیشن دے رہے ہیں، اور ہم بلوچستان کو ریکارڈ مل رہا ہے پی ایس ڈی پی کے اندر، کبھی اتنا پیسہ نہیں ملا۔ میں آج ادھر سے یہ ضرور کہوں گا اسپیکر صاحب کہ میں ریکویسٹ کروں گا، 4 صوبوں نے اپنی زبان دی تھی کہ جب فاٹا مرجر ہوگا تو وہ اپنے این ایف سی وارڈ سے 3% دیں گے فاٹا کو، کیونکہ وہ فاٹا کے اندر جو تباہی ہوئی وار آن ٹیرر کی وجہ سے، تو ان کے بڑے برے حالات تھے، تو ان کی ری ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے پیسے دینے۔ میں آج ریکویسٹ کروں گا سارے صوبوں کو کہ آپ نے زبان دی ہوئی ہے یہ پوری کریں، کیونکہ اس علاقے میں خاص ضرورت ہے، اور خطرہ ہے جو میں اب بات کروں گا اگلے میرا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کی۔ آج ہندوستان کو سب سے زیادہ یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ، ایک وہ گورنمنٹ جو کہ ایک انتہا پسند گورنمنٹ، جو بالکل اس وقت ان کا صرف گول یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو سبق سکھایا جائے اور پاکستان کو گرایا جائے۔ اوپنلی ان کے تھنک ٹینکس کے اندر، اوپن ٹی وی کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، تو ادھر سے وہ جو ہمیں خطرہ ہے اور جو انہوں نے کیا بھی آپریشنز وہ کرتے ہیں ہماری سافٹ ویلی یا ادھر سے فاٹا سے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیولپمنٹ کریں، اور میں صوبوں سے پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے پلیج کیا ہوا تھا، یہ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے، تو آپ کا جب زبان دی تھی اس کے اوپر پوری طرح عمل کیا جائے۔ میں جی وے فارورڈ کی جو میری صرف میں ختم کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر۔ میں آج اپنے ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں بتایا نہیں کیوں، میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ 2 کام کیے ہیں
जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया थी तो उनकी पॉलिटिकल नहीं थी। नंबर वन, कि पाकिस्तान के अंदर ये जो थ्री टियर सिस्टम चल रहा है, जो एजुकेशन अपार्टहाइड है, अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, 3 डिफरेंट कल्चर्स एक मुल्क के अंदर आ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम को वो उर्दू मीडियम कहता है बर्गर क्राउड, उनका कोई उनका कनेक्शन नहीं है। दीनी मदरसे कुछ और सोचते हैं उनकी। सो ये पहली दफा हुआ कि पहली चीज एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो जाएगा। इसमें इन्होंने बड़ी कंसल्टेशंस की हैं, बड़ी मुश्किल प्राइवेट स्कूल सबको बिठा के, मेरे ख्याल में एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी कि दीनी मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाना, ये पहले भी कोशिशें हुई हैं। तकरीबन 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं दीनी मदरसों में। आज तक किसी ने नहीं सोचा कि वो क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में आ सकते, वो क्यों नहीं डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन सकते। दीन पढ़ें लेकिन बाकी और चीजें भी करें। तो ये जो बड़ा इन्होंने कंसल्टेशन से, दीनी मदारिस से, पूरी कंसल्टेशन से अब ये आया कि उनको भी साथ साथ अपनी सिलेबस के वो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ताकि वो भी उनके ऑप्शंस हों कि सोसाइटी में वो जो भी करना चाहे वो कर सके। मेरी आखिरी 2 पॉइंट्स है जी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो फॉरेन पॉलिसी में। स्पीकर साहब, पहले तो मैं अमेरिका के साथ अपनी ताल्लुकात के ऊपर बात कर दूं। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो जिल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। ओपनली मुझे कभी नहीं भूलता एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़या जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। यानी इससे ज्यादा जिल्लत सारी जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त। मुझे अभी भी याद है, ये 2010 की बात है। उसके बाद क्या हुआ? ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर रहे या हम मजम्मत कर रहे हैं। सेनेटर कार्ल लेवन, ये यहां अखबारों के अंदर फ्रंट पेज में आया। सेनेटर कार्ल लेवन सेनेट की ओपन कमेटी, फॉरेन रिलेशंस कमेटी की हेयरिंग के ऊपर कहता है, एडमिरल मलन से पूछता है कि जी आप ये क्यों ये पाकिस्तानियों को ये क्यों आप ड्रोन अटैक्स करते हैं जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट करती है, जब मजम्मत करती है, आप क्यों कर रहे हैं? एडमिरल मलन कहता हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इजाजत से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। वो आगे से क्या कहता? मैं ये जो कहता हूं कि जो हमने ये 10 सालों में जिल्लत, ये जो सारा वॉर ऑन टेरर के अंदर कि हमें ये नहीं पता था कि हम उनके एलाए हैं या उनके दुश्मन हैं। वो आगे से कहता कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों अपने लोगों से झूठ बोलती है, क्यों नहीं सच बोलती उनके साथ, क्यों ये डबल फेस्ड है। देखें, कौम को आखिर में तो कौम ही पढ़ रही थी, बाहर पाकिस्तानी। आपको मैं बताऊं, हमारा बहुत बड़ा असासा, मैं समझता हूं इस मुल्क के बहुत बड़ा टैलेंट बाहर बैठा हुआ है।
کم از کم 80-90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، اس میں مزدور ہیں، محنت کش ہیں، لیکن کئی پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ جو وہاں ان کو فیس کرنا پڑا اس سے. اسپیکر صاحب، جب سے ہماری حکومت آئی ہے، آج ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ جو ہماری کنسسٹنٹلی فارن پالیسی تھی، جو ہماری پالیسی تھی کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، ہم صرف پیس ٹاکس میں، ہم امن میں شرکت کریں گے، ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. آج یہ تھا کہ ان کا جو سب سے ہارڈ لائن سینیٹر لنڈزی گریم وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان آ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کہہ رہا تھا there is no military solution, there is only political solution, انڈورس کرتا ہے. آج ہماری ان سے ریلیشن شپ کوئی اس کے اندر کوئی آج نہیں ہمیں کہتا کوئی دوگلا پن ہے، کوئی ہم ڈسیو کر رہے ہیں، ہم کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑ رہے. ایک ریلیشن شپ ٹرسٹ کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس کی وجہ سے کوئی پاکستان کو ہمیں کہنا کہ جی ہمیں ان سے کوئی ایڈ لیں یا کچھ لیں، ایک تو مجھے یہ بھی شرم آتی ہے، سارا وقت ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری ریلیشن شپ اب ہمیں وہ کوئی ذلیل نہیں کر رہا. وہاں ہمیں جب بھی وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ملا ہے عزت دی ہے، اس نے کوئی ہمیں کوئی کہا نہیں کہ جی میرے لیے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان میں امن لانے کے لیے. اور اسپیکر صاحب، میں بڑا آج اپنی حکومت کو، اپنی فارن پالیسی کو، اپنے فارن منسٹر کو، ان سب کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سب اکنالج کرتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو افغانستان میں پیس ٹاکس کی طرف جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ افغانستان میں امن ہو، تاکہ ہم پاکستان کا اور افغانستان کا بہت فائدہ ہے امن میں، کیونکہ ہمارے ساتھ سارا سینٹرل ایشیا کھل جاتا ہے ٹریڈ کے لیے، اور فیوچر تو ٹریڈ کی ہے. میں جی دو اور جو ہماری فارن پالیسی میں، ایک ہمارے سعودی عربیہ سے بڑے زبردست تعلقات ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، انہوں نے مدد بھی کی. دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ہے. ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کے اندر یہ جو پھیلایا جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے سپوائلرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ادھر کانفلکٹ ہو. سارے مسلمان دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، لیبیا سے دیکھیں، ہر جگہ تباہی مچی ہوئی ہے، سیریا میں دیکھ لیں، افغانستان میں بھی ابھی تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے، صومالیہ. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک کانفلکٹ ہو جائے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں دونوں نے ریکویسٹ کیا، ایران نے بھی ریکویسٹ کیا، سعودی عربیہ نے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے تعلقات بہتر کریں، اور ہم کر رہے ہیں کوشش. حالانکہ اس کے اندر پرابلمز ہیں، کیونکہ اور پلیئرز بھی اس کے اندر وہ چاہتے نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو ہمیں اکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کوئی جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہم وہ ملک انشاءاللہ بنیں گے جو لوگوں کو اکٹھا کریں گے، ملکوں کو، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. میرا آخری فارن پالیسی پہ پوائنٹ انڈیا. دیکھیں جی، میں نے یہاں جب پہلے تو ہم نے کوشش کی ہندوستان سے، آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے بات بھی کی نریندر مودی سے کہ کشمیر کا ہمارا ایشو ہے تو یہ ہم بات چیت سے حل کر لیں، اور ٹریڈ میں اگر ہمارا کشمیر کا ایشو حل ہو جائے تو بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں، دونوں ملکوں کو بڑی ایڈوانٹیجز ہیں. غربت اگر کم کرنی ہے تو ٹریڈ آپس میں کر دو. ساری دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی ٹریڈ بڑھتی ہے اتنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے. ہمیں شروع میں سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ ریلیکٹنس بڑی وہاں تھی اور ایک تکبر بھی تھا وہاں. اس کے بعد ان کے الیکشنز آ گئے تو ہم نے سوچا چلیں الیکشنز کے لیے بڑی پلوامہ ہو گیا، آپ کو یاد ہے، پھر الیکشنز ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ الیکشنز سے پہلے اس نے بڑا ٹف سٹانس لیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنا ہندو نیشنلسٹ، یہ جو اس کا ایجنڈا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے ساتھ کر رہا ہے. تو ہم تب انتظار کیا ہم نے، لیکن جیسے ہی ان کا الیکشن ہوا
تو وہ اور ہی طرف ان کی ایروگنس چلی گئی. اور پھر جب 5 اگست کو انہوں نے کشمیر میں یہ جو اللیگلی کشمیر کو انیکس کر کے اور آرٹیکل 370 ختم کیا، تو مجھے یاد ہے یہیں میں نے ایک تقریر کی اور مجھے اپوزیشن نے تنقید کی کہ جی آپ کیا تاریخ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو تاریخ کا سبق بتا دیا. اسپیکر صاحب اب وہ پیچھے چلے جائیں اس دن، تو میں نے وہ کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ یہ کوئی انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ انڈیا اپنے انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہا، ہمارا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف مقابلہ ہے. یہ ایک ہندوتا، ایک ہندو سپریمسسٹ، ایک فیشسٹ، ایک نازی انسپائرڈ آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہے. وہ پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ملک جس سے کوئی ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. وہ ہمیں ایک اس سٹیٹ ادھر دبا کے رکھ جاتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں مسلمان دبایا ہوا انہوں نے. تو اسپیکر صاحب میں نے تو یہ تب بھی یہ کہا کہ اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہیں، کیونکہ یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انہوں نے کئی جگہ پہ پاکستان کے کشمیر کو، اپنے آزاد کشمیر کو اندر شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور ہے. اور اس کے بعد میں یونائٹڈ نیشنز گیا، ادھر میں خود لیڈرز کو ملا، سارے ہیڈز، ٹرمپ انکلوڈڈ، جس نے کہا میں کشمیر میں میڈیٹ کروں گا، سب کو میں نے سمجھایا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ایک عذاب آ گیا ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، یہ ہندوؤں کے اوپر بھی بہت بڑا عذاب ہے. یہ جو آدمی آ گیا ہے یہ ایک فنیٹک ہے، جس نے گجرات میں جو کیا تھا، ایک چیف منسٹر نے اجازت دی 3 دن کے لیے، مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا، عورتوں کو ریپ کیا، 1 لاکھ لوگ ریفیوجی ہوئے. تبھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ نارمل آدمی نہیں ہے. اور میں نے پوری کوشش کی، میں گیا جو امریکہ کا جو سب سے بڑا جو اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، جو کہ اوپینین میکنگ اخبار ہے، اس کے سارے ایڈیٹوریل بورڈ کو میں نے سمجھایا چیک کریں کہ یہ RSS کی کیا کنیکشنز تھی نازیز کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ، یہ کیسے ایڈمائر کرتے تھے. انہوں نے خود تحقیقات کی. آج آپ دیکھیں، یہ 5 اگست سے آج تک لے لیں، کبھی انٹرنیشنل میڈیا اور امریکن میڈیا میں کبھی بھی ہندوستان کو وہ کرٹیسزم نہیں ہوئی، وہ جو انہوں نے کشمیر کے لیے نہیں بولے جو آج وہ بول رہے ہیں. کبھی بھی ہندوستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کانڈیمنیشن نہیں ہے جو آج مل رہی ہے. کبھی پاکستان کو آج بنگلہ دیش کے بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کو باہر بہتر میڈیا ملتا ہے بنسبت ہندوستان کے. 1965 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں 2 دفعہ یہ ایشو اٹھایا گیا. اس سے پہلے کبھی ایک ڈیڈ ایشو تھا. اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی اسپیکر صاحب کہ خود وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کیا. جب میں نیو یارک تھا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں نے یہ اٹھایا، یہ کشمیر کا، سمجھایا لوگوں کو RSS کا. اور اس سے آج آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی جو اسٹیبلشڈ ویسٹرن اخبار ہیں، سب کے اندر ان کو جو اب جو یہ RSS کو کہا جاتا ہے کہ جو کیسے انہوں نے تباہی مچا رہی ہے، سیکولرزم کی ختم وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک ہمارا بہت بڑا کریڈٹ تھا. لیکن مجھے صرف افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ UN سے ہم وہ پورا امریکہ کا ٹور سے واپس آئے اور ہمارا کام تھا کہ اب اس کو اور آگے لے کے جاتے ہیں، تو یہاں ایک ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب وہ گورنمنٹ جا رہی ہے، کنٹینر آ گیا، سب آ گئے. وہ سارا 1 مہینے کے لیے جو پیک جانا چاہیے تھا کشمیر ایشو کا، انفارچونیٹلی وہ نیچے چلا گیا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ایشو آج دنیا کے اندر ادھر پہنچ گیا ہے. خاص طور پہ نریندر مودی نے پھر وہ حرکتیں کی، وہ جو اس نے 2 لیجسلیشن پاس کی خاص طور پہ مسلمانوں کو کرنے کے لیے. اور پھر جب ٹرمپ آیا تو ٹرمپ کے دوران جو پروگرام ہوا، جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو یہ دنیا میں اب ایشو بن چکا ہے. اب ہمارا کام ہے، ہم اس پورا پلان کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ہم آگے لے کے جائیں. کشمیر ایشو ایک ایسا ہے جی کہ میری جو اپنی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے خیال میں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا. ہندوستان جو 8 لاکھ فوج وہاں رکھ کے ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انسسٹینیبل ہے.
اور اس نے کیا کہ کشمیریوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی لیڈرشپ جو پرو انڈیا ہوگی وہ کشمیر میں چل ہی نہیں سکتی۔ بندوق کے زور پہ وہ کتنا چلے جائیں گے، 80 لاکھ لوگوں کو اس طرح دبا کے، یہ انسسٹینیبل ہے۔ اور میرے خیال میں کہ یہ انشاءاللہ یہ کووڈ کے بعد یہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو یہ اب رک نہیں سکتی موومنٹ۔ میں آخر میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر۔ اسپیکر صاحب، کوئی بھی قوم ایک ویژن کے بغیر نہیں چلتی۔ وہ سیئنگ ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی۔ اس ملک کی ایک ویژن ہے، یہ کسی ویژن کے لیے ملک بنا تھا۔ یہ آپ فاؤنڈنگ فادرز کی سب کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں تو وہ ساروں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست، اور جب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ 1500 سال کی تاریخ میں مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف دیکھتا ہے۔ میری اور میری پارٹی کی وہ ہے ویژن کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے۔ اب اسپیکر صاحب، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، کہیں کوئی پہاڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست، کہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، کووڈ آتی ہے، مدینہ کی ریاست کدھر ہے؟ دیکھیں جی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا 5 منٹ لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ایمان کسی کو دیتا ہے وہ ایک اللہ کی، صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کسی کو جورسڈکشن نہیں دی کسی کو ایمان دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا کام ہے کہ صرف پیغام دینا، ہدایت کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے وہ اللہ کی جورسڈکشن ہے۔ لہٰذا قرآن میں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جس میں ہم کئی دفعہ غلط حرکتیں کرتے ہیں کہ جی زبردستی کسی کے، یہ تو اللہ کا ایک خاص اس کی خاص نعمت ہے کہ وہ کسی کو ایمان دے دے یا نہ دے۔ لیکن ہمارے یوتھ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیسس یہ اسٹیٹ بنی کیوں تھی، علامہ اقبال کی کیا ساری فلسفی تھی، قائد اعظم جس کو لوگ اور طرح دیکھتے جی بڑے لبرل آدمی تھے، قائد اعظم کیوں کہتے تھے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن اس وقت کہتے 1400 سال پہلے بنی تھی مدینہ میں۔ ایک مدینہ کی ریاست کے کئی اصول تھے۔ نمبر 1 انسانیت تھی۔ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب لوگوں کی، اور وہ جو پیٹرن فالو کرتا ہے، اور جو بھی میرا یہ کنٹینشن ہے آج اسپیکر صاحب، جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ آج اسپیکر صاحب چائنا، اور میں یہ بڑا فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے سب سے بہترین تعلقات چائنا سے آج ہیں، اور میں اسی کو کہتا ہوں کہ ہم جو چائنا کے ایکسپیرینس سے ہم سیکھ سکتے ہیں دنیا میں اور کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے۔ چائنا نے وہ کیا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک عظیم قوم بنا دی۔ چائنا نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے آج وہ دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی، یعنی ساری دنیا کو پتا کہ چائنا کو اب کوئی اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی پاور بن جائے۔ تو ہوا کیا؟ اللہ کی بھی برکت اس قوم پہ آتی ہے جو اپنے غریب کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا جو احساس پروگرام ہے انشاءاللہ یہ صرف ابھی تو ایمرجنسی کیش، اس کا پورا ہم نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے۔ اس کا جو دوسرا مدینہ کی ریاست کا دوسرا جو بہت بڑا پرنسپل تھا وہ تھا میرٹ۔ ایک کتاب ہے انگریزی کی، کسی کو موقع ملے تو پڑھے، دی عرب کانکوسٹ اس کا نام ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر،
جی 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 پلیز اسپیکر صاحب، میڈم پلیز. اسپیکر صاحب پلیز میری ذرا یہ بات سن لیں، یہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر. وہ کیا سرکار مدینہ نے جو 620، یہ تاریخی ہٹ ہے، یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے، تاریخ کا حصہ ہے. 624 یا 25 میں جنگ بدر ہوتی ہے، 313 لوگ ہوتے ہیں، اور 636 میں 11 سال کے بعد جو سپر پاور تھی ایک بیزنٹائن ایمپائر، وہ کولیپس کر جاتی ہے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے یارموک میں 11 سالوں میں. اور 12 سالوں میں پرشین ایمپائر جو دوسری سپر پاور ہے وہ گر جاتی ہے. کچھ تو ہوا ہوگا کہ ان 11-12 سالوں میں وہ سارا ایک دنیا میں ایک ایسا کوئی ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے، ٹڈی دل کے حوالے سے انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے حوالے سے 31 جنوری سے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے اور این ڈی ایم اے کو تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے. تمام اختیارات جو ہے وہ این ڈی ایم اے کو دے دیے گئے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں. کورونا کے حوالے سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ 26 کیسز جب پاکستان میں رپورٹ ہوئے، رجسٹر ہوئے تو ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا. اس وقت کوئی موت بھی نہیں ہوئی تھی. اگر کورونا پر کوئی حکومت کنفیوز نہیں تھی تو وہ ہماری حکومت تھی. باقی تمام دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ فیصلہ لینے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہی تھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو کورونا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی بچانا تھا، جس کے لیے ہماری حکمت عملی جو ہے وہ بالکل واضح تھی. لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کی گئی، کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام شروع کیا گیا کہ لوگوں کو 12-12 ہزار روپے خاندانوں کے حساب سے دیے گئے تاکہ تمام لوگ اپنی ضروریات گھر بیٹھے ہی پوری کر سکیں. انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہماری حکومت کو دیکھ کر لاک ڈاؤن نافذ کیا، لیکن بھارت میں جس طرح سے لاک ڈاؤن لگایا گیا بغیر کسی تیاری کے، اس کے بعد اس کا حال تمام دنیا نے دیکھ لیا. جی میں صرف یہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ وہ ایک فنومینا تھا. ہمارے سارے یوتھ کو ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کو پڑھانا چاہیے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ ایک قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا 2 ایمپائر سے، وہ قوم دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. 30 سال کے بعد، یعنی مدینہ کی جو ہجرت ہوئی 623 میں، اس کے 30 سال کے بعد وہ دنیا کی سب سے عظیم پاور بن گئی. تو کیا ہوا؟ تو قرآن میں ہمیں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی. انہوں نے کیوں ہمیں، اللہ نے جو قرآن میں ساری چیزیں ہماری بہتری کے لیے ہیں، تو اس قوم کی بہتری کے لیے بھی وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھتا ہی تب ہے جب وہ ان پرنسپلز پہ چلا جاتا ہے. تو اسپیکر صاحب وہ جو ہوا، وہ جو وہاں ہوا، وہاں سب سے بڑی چیز تھی یہ جو کتاب میرٹ. ہوا کیا؟ جو ایک دم جو اب جب وہ کتاب پڑھیں گے یہ جو کہ کیسے وہ ایک دم پھیل گئے، جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. کوئی کسی کی ذات کچھ نہیں تھی، کدھر سے آیا، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، کوئی فرق نہیں. انہوں نے صرف اور صرف ان کی سٹرینگتھ تھی ان کی میرٹ. ایک معاشرے میں میرٹوکریسی آ گئی. آج اسپیکر صاحب
آج اگر آپ سٹڈی کریں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان پیچھے رہ گئے اور مغرب آگے چلا گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بادشاہت۔ بادشاہت کے اندر میرٹ نہیں تھا، بادشاہت کے اندر خون کی وجہ سے لوگوں کو ملتا تھا۔ تو جب مغل پہلے 6 مغل بادشاہ 185 سال انہوں نے حکومت کی، ایک سے ایک بہتر تھا، لیکن اورنگزیب کے بعد 6 نے 185 سال حکومت کی، اورنگزیب کے بعد 13 سالوں میں اگلے 6 نے حکومت کی، کیونکہ کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی، اور بعد شہزادوں میں کسی میں کیپبلٹی نہیں تھی۔ اس کے بعد ایگزیکٹلی وہی ہوا آٹومن ایمپائر کے ساتھ، عثمانیہ سلطنت۔ سلیمان کے بعد اس کے بعد کون آیا؟ اس نے جو اصل جس شہزادے نے آنا تھا، جس کو ٹرین کیا ہوا تھا، جو کیپبل تھا، اس کو سازش کر کے مروا کے تو ایک بیوی نے اپنا بیٹا لے آئی جو سلیمان کی فیورٹ تھی۔ اس کے بعد ان کی ڈکلائن شروع ہو گئی۔ سو ڈیموکریسی کیوں پریویل کی؟ جتنی ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اتنی ڈیموکریسی آگے چلی جاتی ہے۔ الیکشن میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈیموکریسی میں میرٹ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی۔ اس کی وجہ سے ڈیموکریسی بادشاہت کو پیچھے چھوڑ گئی۔ آج چائنا آگے نکل گیا ہے۔ آج چائنا کا یہ ہے کہ آج ان کی جو میرٹ کا سسٹم ہے، آج اب ان کی فالو کریں کمیونسٹ پارٹی۔ یہ جو 2 آئے ہیں ان کے پریزیڈنٹ لی اور جو پریمیئر لی اور پریزیڈنٹ، 40 سال انہوں نے گاؤں سے اٹھ کے اوپر آئے ہیں۔ ان کی اتنی ان کا تجربہ، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ان کا سسٹم ان کو اوپر لے کے آیا۔ اور جو اگلی چیز کہ کیوں معاشرے آگے چلے جاتے ہیں، مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز کیا تھی میرٹ کے علاوہ؟ رول آف لا، قانون کی بالادستی۔ آج تک کوئی دنیا کا معاشرہ قانون کی بالادستی کے بغیر اوپر نہیں جا سکا۔ 2 خلیفہ وقت کھڑے ہوئے جا کے قاضی کے سامنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مقام اسلام کی تاریخ میں کیا ہوگا؟ وہ ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں، کیونکہ قانون، رول آف لا تھا، کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا۔ حضرت عمر، ایک عام آدمی پوچھتا ان سے کہ بتائیں آپ نے یہ کپڑے کدھر سے لیے؟ جو حکمران تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے، جواب دہ تھے۔ آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں، سٹڈی کریں آج دنیا کو، جو غریب ملک ہے، جدھر غربت ہے، وہ رول آف لا نہیں ہے۔ کوئی مجھے ملک بتا دیں، افریقہ کے اندر ملکوں کے پاس ہیرو ہیں، پیسے ہیں، منرلز ہیں، سب کچھ ہیں، تیل ہے، غربت کی انتہا ہے۔ جب سٹڈی کریں گے وہ رول آف لا نہیں ہے۔ وہاں لوگ، ان کے حکمران سارے، آپ ان کی پوری سٹڈی کریں، ان کے بھی حکمران وہاں سے پیسے چوری کر کے باہر کے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ جب تک آپ رول آف لا نہیں لے کے آتے اور رولرز اکاؤنٹیبل نہیں ہے، یہ جو سارا پروسیس شروع ہوا تھا ویسٹرن ڈیموکریسی کا، یہ جو ویسٹ منسٹر کی ہے، وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا، وہ پروسیس شروع ہوا تھا۔ تو ہم آج پاکستان میں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک آج تک جب تک ان کے جو حکمران ہیں ان کو ملک کے قانون اپلائی نہیں کرتے اور وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، وہ جواب دہ نہیں ہیں، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آج تقریباً 1 ٹریلین 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں ہر سال، اور اس میں سے ایک تو ٹریڈ سرپلس ہوتا ہے کیونکہ ان کے زیادہ چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کی، لیکن دوسرا جو رولنگ ایلیٹس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بیچتی ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں غریب امیر میں بھی فرق ہو جاتا ہے اور غریب ملک اور امیر ملکوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اسپیکر صاحب، میرا کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ میں پہلے دن سے جب یہاں آیا ہوں، تقریر نہیں کرنے دی مجھے، جب میں بات کرتا ہوں شور مچتا ہے، غلط باتیں کرتی ہیں، میری کسی سے کوئی لڑائی ہے؟ ان سب کو جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کسی سے لڑائی کی وجہ سے یا کوئی میں اپنے دشمنیاں کسی سے ہیں، میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر، ہمارے ملک میں اگر صحیح معنی میں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہ چلا، ہم کسی صورت اتنا پیسہ نہیں اکٹھا کر سکتے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، صحت ان کے علاج کرنے کے لیے، ہسپتال ٹھیک کرنے کے لیے، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور نہ ہم کیا، کوئی ملک نہیں بڑھا۔ اب سوئٹزرلینڈ کے پاس کیا ہے؟
न्यूजीलैंड के पास क्या है? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास जो मिनरल वेल्थ पे हम बैठे हुए हैं, हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, आपको पता है पाकिस्तान नंबर 5 पे मुल्क में है जिसमें 3-4 मेन जेमस्टोन्स होते हैं। 3 उसमें से 5th बिगेस्ट रिजर्व्स हैं 3 जेमस्टोन्स के पाकिस्तान में। गरीब तरीन मुल्क है, वो चोरी होके बाहर जा रहे हैं, कोई मुल्क को फायदा ही नहीं हो रहा। हमारे पास ये जो रेको डेक का ये क्या हुआ है? करप्शन की वजह से ये सारा फंसा हुआ है। जिधर हर पाकिस्तान को पैसा फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए था, नहीं आ रहा। वो कारके का वो हुआ सारा, वो करप्शन की वजह से 190 अरब रुपए का हमारे अगेंस्ट डैमेजेस हो गए। मैं तो शुक्र करता हूं प्रेसिडेंट अर्दोगान का कि उन्होंने बीच में पढ़ के हमें वो माफ करवाया, नहीं तो हमें 190 अरब और पड़ जाना था। और पीछे सब के पीछे जाएंगे तो जब आप एक मुल्क की जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, वो आप कैसे समझते हैं वो मुल्क तरक्की करेगा? हम जब आप किसी के ऊपर केस होता है वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मुझे ये बताएं कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी जब इन्होंने मेरे ऊपर 2002 का फ्लैट डिक्लेयर हुआ, मुझे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 केसेस कर दिए। मेरे इलेक्शन कमीशन के अंदर मुझे सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस किए। क्या मैंने कहा कि कभी मैंने कहा विक्टिमाइजेशन है? मैं जवाब देता, मैं जब वो फ्लैट लिया था, मैं सारी दुनिया जानती है मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर था, मैं तो जवाब दे ही नहीं था, मेरे पास तो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था। उसके बावजूद 10 महीने में स्पीकर साहब जो मेरे से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगे मैंने दिए। 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिए, मॉर्गेजेस दिखाए, किधर से पैसा आया, मॉर्गेज में कितना गया, कब वो मॉर्गेज दिया, फ्लैट कब बिका, बीवी से जो पैसे लिए हुए थे यहां जमीन लेने के लिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से पूछा कि जनाब आप बताएं, साबित करें कि आपने बीवी को पैसे वापस किए थे। वो बीवी ने ईमेल दे रही है कि हाँ इसने पैसे वापस किए थे। उन्होंने कहा नहीं सबूत दो। ये कभी हुआ ही नहीं है ऐसे कि वो बीवी कह रही है पैसे, वो कहते नहीं। बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के दी 15 साल पुरानी जो मेरा ट्रांजैक्शन बीवी के साथ था, मनी ट्रेल दी, सारा जो पैसा वहां से हलाल की कमाई का बाहर से पाकिस्तान लेके आया उसकी मनी ट्रेल दी। स्पीकर साहब वो कोई मैंने कमाल नहीं किया, ये हर उस मुल्क में जिसमें जेन्युइन डेमोक्रेसी है वहां एक लीडर को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो अमानतदार होता है, वो पब्लिक के पैसे का अमानतदार होता है। ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। और ये जो नैब है ये हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया, नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं कि जनाब देखें इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। देखें स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट चले, मैं चाहता हूं कि डिबेट हो सही, क्योंकि डिबेट के बगैर आइडियाज तराशे नहीं जाते। डिबेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी और मेरिट के बाद तीसरी चीज है वो डिबेट होती है। डिबेट से क्या होता है? अब देखिए इंग्लैंड के अंदर ब्रेक्सिट, कोई भी नहीं समझ रहा था कि इतने 2 आम मुल्क डिवाइड हो गया, एक कहता रहना एक कहता नहीं रहना, लेकिन उन्होंने किस तरह डिबेट के बाद एक मुल्क इकट्ठा हो गया। ये सबसे बड़ा कमाल होता है। यहां डिबेट ही नहीं हो सकती, जब बात करो वो शुरू हो जाते हैं कि जी वो नैब न्याजी नेक्सस या कभी कुछ शुरू हो जाते हैं। यानी इस तरह तो मुल्क देखे ना। स्पीकर साहब, मैंने तो नहीं नैब बनाई, पॉइंट ये है कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, क्या हमारे जो इक्तदार में लोग रहते हैं वो जवाब देना चाहते हैं अपनी वेल्थ का या नहीं देना चाहते? और अगर वो नहीं देना चाहते तो बाकी क्यों देंगे? आप जो कल्चर होता है वो ऊपर से सेट होता है। वो कहते हैं फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर से खराब होता है तो सारा माशरा नीचे तक तबाह हो जाता है। करप्शन का स्पीकर साहब नंबर 1 प्रॉब्लम ये होता है कि मुल्क में जो पैसा ह्यूमन डेवलपमेंट में जाना होता है वो लोगों की जेबों में चला जाता है। नंबर 2 प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि चोरी का पैसा होता है वो मुल्क में नहीं आप रख सकते, वो आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। वो सेकेंडली वो, और जब आप पैसा बाहर भेजते हैं एस्टिमेट लगाया जाता है $10 अरब पाकिस्तान से मनी लॉन्डर होता है हर साल। ये स्टेट डिपार्टमेंट का अमेरिका का एस्टिमेट है। तो ये जब $10 अरब बाहर जाता है तो हमें जाके IMF से 6 अरब का कर्जा लेना पड़ता है। जब आपका मुल्क का पैसा बाहर जाता है वो पैसा मुल्क में खर्च हो तो यहाँ हम रोजगार दे सकते हैं, वो बाहर चला जाता है।
उसके बाद रुपए पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। उसके बाद जब आप करप्शन करते हैं आपको इदारे तोड़ने पड़ते हैं आपको। अब ये क्या हुआ शुगर, अब मैं सिर्फ लास्ट खत्म करता हूं। शुगर, ये शुगर क्या हुआ, शुगर इंक्वायरी में क्या चीजें सामने आई? ये शुगर इंक्वायरी पाकिस्तान में लैंडमार्क इंक्वायरी हुई है। चीनी की कीमत बढ़ गई। चीनी की जब कीमत बढ़ी हमें लोगों ने कहा कि जनाब आप सब जिम्मेदार हैं। हमने इंक्वायरी कर दी। इंक्वायरी के अंदर सरसरी रिपोर्ट आई। हमने जब सरसरी रिपोर्ट आई तो उससे इंक्लूसिव, उस रिपोर्ट क्या आई पता, सबसे ये जरा कमाल की चीज सुने कि जब हमने पता चलवाया कि जनाब ये चीनी की कीमत कौन डिटरमिन करता है, क्योंकि ये कीमत जो बढ़ी है, वो कहते हैं जी शुगर मिल एसोसिएशन फैसला करती है चीनी की कीमत क्या होनी चाहिए। जिन्होंने जो फायदा उठा रहे हैं वही फैसला कर रहे हैं। जब हमने फोरेंसिक उसकी ऑडिट की, स्पीकर साहब उसमें जो चीजें निकली, इसी एक केस को ले ले तो आप सोच लें कि पाकिस्तान से हो क्या रहा है। सबसे पहले क्या चीज निकली, 29 अरब रुपए की 4 सालों में सब्सिडी ली उन्होंने, और टोटल टैक्स सारी शुगर मिल्स ने 9 अरब रुपए का दिया। सारी शुगर मिल्स ने मिलकर 9 बिलियन रुपीस का टैक्स दिया। सेकंड चीज क्या सामने आई कि जो बेचारे किसान थे उनसे किस तरह उनको प्रेशराइज करके फ्रंट मैन कटौती करते हैं। उनकी प्राइस सेट होती थी 180 कितनी, उनको मिलती थी 140 बीच में, अपने ही शुगर मिल्स के टाउट जाके वो पैसा वहां बच जाता था। फिर पता चला कि जो शुगर स्टॉक्स पड़े हुए होते थे वो सिर्फ 60 to 70% डिक्लेयर होते थे, बाकी 30% ऑफ बुक्स जाते थे। बिलियन यानी अरबों रुपए का वहां फायदा हो जाता था, सेल्स टैक्स बच जाता था। फिर पता चला कि जनाब जो चीनी एक्सपोर्ट की जाती है रिबेट तो ले लेते थे। ये जरा सुने, पता चला कि वो चीनी 70% अफगानिस्तान जा रही है। जब देखा तो वो अफगानिस्तान उसमें से थोड़ी सी, बाकी चीनी वापस आ जाती थी। रिबेट भी ले लेते थे, सेल्स टैक्स भी बचा लेते थे। और ऊपर से जब मैंने वो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मिला और हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की, हमारे क्राइसिस हुआ था फॉरेन रिजर्व, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, तो जब मैंने चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जी हम उसने कहा सरप्लस क्या, मैंने कहा जी शुगर मिल्स ने हमें सब ने कहा कि जनाब अगर आप चीनी नहीं उठाएंगे तो किसानों के, हम किसानों से नहीं लेंगे तो किसान सड़कों पे आ जाएंगे, तो आपको रिबेट देनी पड़ेगी। प्रेशर में हम नई गवर्नमेंट आई, हमने रिबेट दे दी। तो अब जब वह बेचने, जब मैंने उससे कहा कि जी हमारे पास चीनी का सरप्लस है, तो ये शाह जी यहाँ बैठे हुए थे साथ मेरे, मुझे कहता चीनी तो हम आपकी ले रहे हैं, आपकी चीनी की क्वालिटी भी बुरी है और आपकी चीनी हमारे से है भी ज्यादा महंगी। तो स्पीकर साहब, ये है एलीट कैप्चर इस मुल्क का, ये है अलमिया। और ये मैं आज आपको बता रहा हूं, ये जैसी जैसी हम खोलते जाएंगे आगे, ये आप देखेंगे कि ये सारा मुल्क में ऐसे हो रहा है। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो ना टैक्स देते हैं, अवाम को भी महंगी चीजें देते हैं, मोनोपलीज हैं। सारे जितने स्टेट के इदारे थे, जितने रेगुलेटर्स थे, SCCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBR, सब मिले हुए थे। इन्होंने 2 बुक्स रखी हुई थी। एक बुक के अंदर के वो जो ऑफिशियल है, दूसरी बुक के अंदर बकायदा रखा हुआ है कि केन कमिश्नर को कितने तनख्वाह जा रही है, वो FBR वाले को कितने पैसे जा रहे हैं, बकायदा किताबों में लिखा हुआ है कि सारों को रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कंक्लूड करता हूँ स्पीकर साहब, अपनी ऑपोजिशन से बड़े रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना बदला लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बिलीव करता हूँ कि हमारा मुल्क, अल्लाह ने इसको इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ने इससे क्या क्या चीजें नहीं हमें दी, लेकिन जब तक इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ मींस कि एवरीवन इज इक्वल ऑफ लॉ, जब तक रूल ऑफ लॉ और लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम भी वही सारे बनाना रिपब्लिक्स की तरह एक समुंदर होगा गरीबों का और बड़े से होंगे। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को खुश बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे टिड्डी दल के हवाले से, उसके बाद कोरोना वायरस और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि उसी वक्त हो सकती है
पाकिस्तान में मेरिटोक्रेसी का फ़रोग़ हो, दौर दौरा हो, और जमहूरियत में जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं तस्वुर किया जाएगा उस वक़्त तक जमहूरियत तरक्की नहीं करेगी और हमारा प्यारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा।